بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط ملا ہے راولا کوٹ سے جناب بہاؤالدین صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے قسم کے یہ الفاظ کئی بار سنے ہیں، مجھے ان کا حکم معلوم نہیں کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی قسم اٹھاتا ہوں، تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس کا حکم کیا ہوگا۔ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی اسم یا صفت کی ہی اٹھائی جا سکتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو کوئی بھی قسم اٹھانا چاہے تو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش ہو جائے۔ اور آیات الہیہ جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک تو شرعی آیات ہیں، اس سے مراد کلام الہی ہے جو کہ قرآن کریم، اس کے علاوہ اللہ کے بندوں کی طرف وحی شدہ الفاظ سمیت ہمہ قسم کے کلام الہی پر مشتمل ہے۔ اور دوسری کونی آیات، مثلا رات، دن، آسمان، زمین وغیرہ، تو یہ چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، علم اور حکمت کی دلیل ہیں۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی قسم اٹھائے اور اس کا مقصد کلام الہی کی قسم ہو، مثال کے طور پر قرآن کی قسم مراد لے لے، تو پھر ایسی صورت میں قرآن کریم کی قسم اٹھانا جائز ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام الہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی قسم اٹھائے، اس کا مقصد کونی آیات کی قسم ہو، مثال کے طور پر رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں قسم اٹھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ کونی آیات مخلوق ہیں اور مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں بعض علماء کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی قسم اٹھانا اس وقت جائز ہے جب قسم اٹھانے والا شخص قرآن کریم مراد لے، کیونکہ قرآن کریم کلام الہی ہے اور کلام الہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لیکن اگر آیات سے مراد قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور چیز مراد لے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ کلام الہی اور کلمات الہیہ کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ اسی طرح آیات الہیہ کی قسم اٹھانا بھی اس وقت جائز ہوگا جب اس سے قرآن کی آیات لی جائیں۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ آیات کی قسم، یا یہ کہے کہ قرآن آیات کی قسم، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی آیات جو کہ مخلوق ہیں، مثال کے طور پر سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، تو ان کی مراد لیتے ہوئے آیات الہی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص آیات الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق آیات لے تو غیر اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص غیر اللہ کی قسم اٹھائے اس نے کفر یا شرک کیا۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآنی آیات ہی لی جاتی ہیں، تو اسی لیے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی قسم اٹھانا جائز ہوگا۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے گوجر خان سے حاجی رشید احمد صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں 70 کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی 70 کا عدد استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف 70 ہے، 70 سے زائد ہوگا تو جائز ہو جائے گی، جیسے کہ کوئی چیز 70 تک تو ہے وہ ناجائز ہے، اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ 71 ہو جائیں تو وہ جائز ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی اس طرح کے عدد آتے ہیں یہ مبالغے کے لیے آتے ہیں، مبالغے کے لیے آتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی کہا گیا کہ اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ 70 سے زائد ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ نہیں، اس کے لیے تو یہی ہے کہ مبالغے کے لیے جتنا مرضی آپ ان کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو، منافقین کو بھی کسی صورت میں بھی معاف نہیں کریں گے، بلکہ ان کو اس کا گناہ ملے گا اور وہ اس کے اصل حقدار بنیں گے۔ تیسرا خط ہمیں ملا ہے گوجرا سے انعام الہی صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شخص کی اہلیہ اپنی والدہ کے ہمراہ مقیم ہے اور اس کی والدہ جو ہیں وہ بینک میں کام کرتی ہیں، وہاں سے پینشن ملتی ہے، اور میری ساس کا اصرار ہے کہ اس کی بیٹی خرچہ نہ اٹھائے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اس صورت میں وہ شخص نہ تو اپنی اہلیہ کو وہاں سے لے جا سکتا ہے، نہ ہی اسے اکیلے مکان میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایک بچی بھی ہے، تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ سودی بینکوں میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس ملازمت سے کمائی ہوئی دولت حلال ہے، الا یہ کہ بینک ملازم کو اس کی حرمت کا علم نہ ہو، تو پہلے سے کمائی ہوئی دولت اس کے لیے حلال ہوگی، اس میں پینشن اور تنخواہ سے ہونے والی کٹوتی بھی حلال ہوگی، لیکن اگر اسے علم ہے تو پھر ان میں سے کچھ بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو سودی بینک میں کام کرنے کی وجہ سے جو مال حرام ہوا ہے وہ صرف کمانے والے پر حرام ہے،
چنانچہ اگر کوئی جائز مد میں اس کے کمانے والے ہی سے وہی مال لیتا ہے تو اس کے لیے وہ حرام نہیں ہوگا۔ لہذا بیٹی اگر اس مال میں سے کھائے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بچنا بہتر ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ بچاؤ کے ساتھ نصیحت اور سودی مال سے نفرت اور سودی طریقے سے کمائی ہوئی دولت سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ اور اس کے بارے میں بعض علماء سے جب یہی سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہی تھا کہ میرا موقف یہ ہے کہ آپ اپنا خرچہ اپنے والد سے ہی لے لیں، آپ کے لیے وہ حلال ہے، آپ کے والد کے لیے حرام ہے، کیونکہ آپ اپنا خرچہ صحیح مد میں لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے والد کے پاس مال ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اگر اولاد ہے، اس لیے تم اپنے والد سے خرچہ صحیح لے رہے ہو، اگرچہ اس کا گناہ، بوجھ اور وزر سب تمہارے والد پر ہوگا، لیکن اس گناہ کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے تحفہ قبول کرتے ہیں، یہودیوں کا کھانا بھی کھاتے ہیں، ایسے یہودیوں کے ساتھ لین دین بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہودی سودی لین دین اور حرام کھانے میں مشہور تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال طریقے سے لیا ہے، لہذا جب صحیح طریقے سے کوئی کسی چیز کا مالک بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور دیکھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی بریرہ، انہیں صدقے میں گوشت دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر آئے تو ہنڈیا میں گوشت پکتا ہوا پایا، تو آپ نے کھانا طلب کیا تو آپ کو کھانا پیش کیا گیا، اس میں گوشت نہیں تھا، تو آپ نے کہا مجھے تو چولہے پر ہنڈیا نظر آئی تھی، تو اہل خانہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، لیکن اس ہنڈیا میں موجود گوشت بریرہ کو صدقے میں ملا تھا اور آپ صدقہ نہیں کھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور بریرہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت تناول فرمایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے کا مال کھانا حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور صدقہ نہیں لیا بلکہ بطور تحفہ اور ہدیہ لیا ہے، اس لیے کہ اب اس کا وہ جو طریقہ کار ہے وہ بدل گیا۔ تو ہم ان بہن بھائیوں کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ تم اپنے والد کی کمائی کھا پی سکتے ہو، سود کی کمائی کا وبال تمہارے والد پر ہی ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، وہ توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے والے کی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور یہی چیز یہاں پہ اس خط میں جو کہی گئی ہے کہ وہ جہاں تک کہ اس کی بیٹی کا معاملہ ہے اور اس کے تمام گھر والوں کا معاملہ ہے تو اس میں پھر وہ جائز طریقے سے لے رہے ہیں، ان کے اوپر حرام نہیں ہے، حرام ان کی والدہ پر ہی ہے جو کہ بینک میں کام کرتی ہیں یا کرتی تھیں اور اس کی پینشن لے رہی ہیں، تو وہ پھر ان کے لیے حرام ہوگی، لیکن ان کی اولاد پر حرام نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔